أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله رواه الترمذي وأحمد۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اور ان کی دنیا میں آمد سے ہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا، اور ان کو اس کائنات کا سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء اور رسل دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے مختلف قومیں اور امتیں پیدا فرمائی۔ تو اس دنیا میں 70 کے قریب امتیں آئی ہیں، اور ہماری امت سب سے آخری امت ہے، یعنی 70واں نمبر ہمارا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امہ، تو 70ویں عمر کو تم پورا کر رہے ہو۔ تو یہ 70 امتیں جو دنیا میں آئیں، اور اللہ نے ہر امت میں کسی میں 1 نبی، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، یہاں تک کہ امت بنی اسرائیل میں تو اللہ نے بے شمار انبیاء بھیجے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 1 نبی آئے ہیں، اور وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو امت دعوت کہا جاتا ہے، ایک کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ امت دعوت سے مراد اس وقت موجود ساری دنیا ہے، ساری دنیا امت محمد ہے، کیونکہ وہ اس بات کی مکلف ہے، پابند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے، آپ کی اتاری ہوئی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس اعتبار سے ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری دنیا، ساری کائنات وہ امت محمد کہلاتی ہے۔ اور پھر دوسری جو تقسیم ہے امت اجابت والی، اس سے مراد آپ کی امت میں سے وہ افراد جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے،
آپ کی شریعت کا التزام کیا، پابندی کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اس کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ ہماری امت سے پہلے ایک امت گزری ہے جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی بڑی عظیم امت تھی، بڑی عظیم الشان قوم تھی۔ اللہ نے اس قوم میں بے شمار انبیاء، رسول، بادشاہ بھی بنائے۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، خلیفہ بنائے، بادشاہ بنائے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، اتنے نبی آئے کہ جیسے ہی ایک نبی جاتا، وفات پاتا، فوراً اس کے بعد کوئی دوسرا نبی اس کا قائم مقام اور جانشین بن جاتا، اللہ اس کی نبوت کا اعلان فرما دیتے۔ اللہ نے اس امت کو جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سورہ بقرہ کی آیت۔ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ افضل ترین امت تھی اپنے وقت میں، اپنے وقت میں یہ افضل ترین امت تھی، اور اس قدر انعامات اللہ رب العالمین نے اس امت، اس قوم پہ کیے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان انعامات کا ذکر ہے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ، اس میں تو اللہ نے بے شمار احسانات اور انعامات کا ذکر کیا، اور بدلے میں اس قوم کی سرکشیاں اور نافرمانیاں، ان کا عناد، ان کا اعراض، ان کا تکبر، اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر اللہ کا قانون ہے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے اور وہ بندہ یا وہ قوم یا وہ افراد اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ وہ نعمت ان سے چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے کو کبھی بھی بدلنے والا نہیں پائیں گے۔ تو جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کی سرکشیاں، نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، تو اللہ نے یہ اعزاز کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، یہ ان سے واپس لے لیا، اور یہ اعزاز ان سے چھین لیا، اور ان سے واپس لے کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اے امت محمد، کنتم خیر امہ، تم ہو بہترین امت، تم ہو افضل ترین امت، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تمہارا فرض منصبی یہ بیان کیا گیا ہے، تمہارے بہترین امت ہونے کی وجہ اور ریزن یہ بیان کی گئی ہے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو امت عطا کی، وہ امت بھی 70 امتوں میں سب سے بہترین امت تھی، اور جو نبی عطا کیے، جو رسول عطا کیے، وہ نبی اور رسول تمام انبیاء اور رسول میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، اور سب سے مبارک، بابرکت، برکتوں والے، رحمتوں والے، اور آپ کی وجہ سے اس امت کو بہت سی برکتیں ملی، بہت سی سعادتیں اس امت کے حصے میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔
ہماری یہ خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور عقیدہ توحید نصیب فرمایا، سنت کی اتباع کا جذبہ عطا کیا، کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام اور تمسک والا منہج عطا کیا، تو اس پر اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، وہ تھوڑا ہے۔ اور یہ نعمت، اللہ کا یہ احسان، اللہ کی نعمتوں اور احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہے، کیونکہ اس سے ہماری آخرت سنورے گی، اس سے ہمیں جنت ملے گی، اس نعمت سے ہم جہنم سے دور ہوں گے، حقیقی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو دنیا میں اور آخرت میں کون کون سی برکتیں اور سعادتیں عطا کی گئی ہیں۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت ساری انسانیت کے لیے بابرکت ہے اور رحمت للعالمین آپ کو بنا کے بھیجا گیا ہے، لیکن خاص طور پر امت اجابت، امت مسلمہ، اس کو اللہ رب العالمین نے بہت سی برکتوں اور سعادتوں کا زیور پہنایا ہے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑی سعادت جو اس امت کے حصے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، انما انا رحمت مہدا، میں ایک ایسی رحمت ہوں جسے اللہ نے تحفہ بنا کر میری امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ انما بعثنی اللہ رحمت للعالمین۔ دوسری برکت اور سعادت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے امت کو ملی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، زمین سمٹ گئی، جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی، براق آیا، جبریل آئے، مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی بھی سیر کروائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، سمیٹ دیا، سکڑ گئی زمین۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، زمین کی سیر کرنے کے لیے آپ نہیں گئے، جس طرح آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تو آپ براق پہ بیٹھ کے گئے نا جی، تو زمین چل کے سمٹ کے لپٹ کے آپ کے سامنے آ گئی۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، کتنی عظیم سعادت آپ کی امت کو نصیب ہو رہی ہے، کتنی بڑی برکت مل رہی ہے کہ میری امت کی بادشاہت
میری امت کی حکومت، میری امت کا غلبہ اور سکہ کہاں تک جائے گا؟ جہاں جہاں تک زمین لپیٹ کر مجھے دکھائی گئی ہے وہاں وہاں دین اسلام جائے گا، میری امت پہنچے گی اور غالب ہو کے پہنچے گی، مغلوب ہو کے نہیں پہنچے گی۔ اور اسی حدیث میں آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تہلکا امتی بسنۃ عامہ، اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی دعا قبول کی، آپ کی امت مجموعی طور پر قحط سالی کا شکار نہیں ہوگی۔ دعا مانگی، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ اتارنا جیسا عذاب پہلی قوموں پہ آیا کرتا تھا، اور قوموں کی قومیں، نسلوں کی نسلیں مٹ جایا کرتی تھی۔ قوم نوح پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، قوم ثمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، قوم فرعون پہ آیا، پوری امتیں، پوری قومیں، نافرمان سرکش قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ اللہ میری امت پر ایسا کوئی عذاب نہ لے کے آنا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول ہوئی۔ اللہ میری امت کو ایسا کوئی دشمن نہ دینا من سوا انفسہم، جو باہر سے آئے، فیستبیح بیضتہم، اور انہیں ختم کر دے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دے، ان کا خاتمہ کر دے۔ کوئی ایسا کافر دشمن ان کے اوپر مسلط نہ کرنا۔ فرمایا دعا قبول ہوئی۔ اللہ میری امت کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے نہ الجھیں، لا یہلک بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو ہلاک نہ کریں، ایک دوسرے کو قید نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں، انی اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے بدلہ نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کی امت کے افراد آپس میں الجھیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ آپ کی امت اس آزمائش کا شکار ہے، اس تکلیف کا شکار ہوگی۔ باقی 3 دعائیں میں نے آپ کی قبول کر لی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے کیا برکت ملی امت کو کہ امت کی سلطنت، امت کی حکومت، امت کا غلبہ زمین کے چپے چپے تک پہنچے گا۔ اور سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین کا معاملہ ضرور مکمل ہوگا، دنیا کا کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں دین اسلام داخل نہ ہو۔ اور پھر جو لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے اللہ انہیں عزتوں سے نوازے گا، جو قبول کرنے سے انکار کریں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اسلام کا پیغام، دین کا پیغام دنیا کے ایک ایک علاقے، ایک ایک کونے میں پہنچے گا۔ دنیا میں حاصل ہونے والی برکتوں میں سے ایک برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کچھ یوں کیا کہ پہلی قوموں میں لوگ جہاد کرتے تھے، غزوہ ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، دشمنوں سے جنگ ہوتی تھی، آسمان سے اللہ نے کبھی بھی مدد کے لیے فرشتے نہیں اتارے۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، پہلا معرکہ لڑا گیا جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو پہلی لڑائی میں ہی اللہ نے وعدہ کیا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مصومین
کہ میں اس جنگ میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے 3000 فرشتے نازل کر رہا. اور پھر باقاعدہ بعض صحابہ کرام کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ وہ دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں اور ابھی دشمن تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی تیر آتا ہے، کوئی تلوار آتی ہے اور کوئی نیزہ اٹھتا ہے اور دشمن کا خاتمہ ہو جاتا ہے. صحابی پھر حیران ہو جاتے ہیں اسے مارا کس نے؟ میں تو ابھی دور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلک الملائکہ، تم کیا سمجھتے ہو اکیلے تم ہی لڑ رہے ہو؟ یہ فرشتے تھے جو تمہارے ساتھ لڑ. پہلی قومیں جب جہاد کرتی، غزوہ کرتی، اللہ فتح عطا کرتا، مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور مال غنیمت کو جلا کر راکھ کر دیتے. صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزا نبی من الانبیاء، انبیاء میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا اور غزوہ کرتے کرتے جب وہ فتح کے بالکل قریب پہنچے ادھر سے سورج غروب ہونے لگ گیا. تو نبی اللہ کے اس نبی نے سوچا کہ اگر سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، لڑائی رک جائے گی، ہماری فتح جو ہے وہ پھر پینڈنگ ہو جائے گی. انہیں اللہ سے دعا کی اور سورج کو مخاطب کیا، انک مامورا وانا مامور، اے شمس، اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا تابع ہوں. ایک حکم تجھے ملا ہے کہ تو نے طلوع ہونے کے بعد غروب ہونا ہے، اور ایک حکم مجھے ملا ہے کہ میں نے جہاد اور غزوہ کرتے ہوئے کفار پر فتح پانی ہے، انہیں شکست دینی ہے. تو اللہ نے اس سورج کو وہیں روک دیا. سورج کو یہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے صحیح حدیث کے اندر کہ سورج کسی نبی کے لیے رکا ہو. لوگوں نے اور بھی بہت سے واقعے بنائے ہوئے ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم کا یہ واقعہ ہے. صرف یہ ایک نبی کا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے سورج کو روکا ہے. فتح ہوگی اور پھر سورج نے حرکت کی اور غروب ہو. فتح کے بعد مال غنیمت اکٹھا کیا گیا اور انتظار کیا گیا کہ آسمان سے آگ آئے اور اسے جلا کے راکھ کر دے اور ہمیں پتہ چلے ہمارا جہاد، ہمارا غزوہ قبول ہو چکا ہے. لیکن آگ نہیں آئی. فرشتہ آ گیا، وحی آ گئی، پیغام آ گیا کہ کسی نے خیانت کی ہے، کسی نے لشکر میں سے، فوجیوں میں سے کسی فوجی نے خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا غزوہ، ایک آدمی کی خیانت کی وجہ سے سب کا غزوہ قبول. یہ پہلی امتوں کے ساتھ ایسے ہوتا تھا. ہمارے تو اللہ نے پردے رکھے ہوئے نا جی. ہمارے راز قیامت کو کھولیں گے اللہ، یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو کھولا جائے گا. اس دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھتے ہیں، لیکن اللہ کبھی دنیا میں قبولیت یا عدم قبولیت کے حوالے سے ہمیں رسوا نہیں کرتا کہ تیری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر سب کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کی نماز قبول نہیں ہوئی، کوئی ایسی نشانی علامت بن، تو رسوائی کا سبب تھا نہیں. پتہ چل جائے کہ فلاں کا حج قبول نہیں ہوا اور اللہ کو نشانی پکی بتا دیتے تو ایک قسم کی بے عزتی اور رسوائی تھی نا. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بھی بخشا ہے کہ اس کے پردے دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے پردے رکھے ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ رکھنے کی ایک دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی. یہ دعا ملتی ہے تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو جب پتہ چلا کہ جی خیانت ہوئی ہے، اب تلاش کریں کس نے خیانت کی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ 2 آدمیوں نے خیانت کی ہے اور انہوں نے کچھ سونا چرایا ہے، خیانت کی ہے، غنیمت کے مال میں سے الگ کیا ہے. وہ سونا لایا گیا، وہ غنیمت کے ڈھیر میں رکھا گیا، آسمان سے آگ آئی اور پھر اس غنیمت کے مال کو جلا کے راکھ کر دیا. پہلی امتوں کو غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا، اللہ نے غنیمتوں کے مال ہمارے لیے حلال کیے، ہم سے پہلے کسی اور کے لیے حلال ہے۔ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی برکت ہے۔ اسی حدیث کے اندر ایک اور برکت اور ایک اور سعادت جس کا اللہ کے نبی ذکر فرما رہے ہیں، پہلی قومیں، پہلی امتیں، اللہ نے ان کے لیے بھی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، جہاد جیسے احکام ان کے لیے بھی تھے۔ تو جب وہ نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، تو انہیں ایک مخصوص جگہ، معبد، عبادت گاہ وہ دی جاتی جی آپ نے یہی نماز پڑھنی ہے، یہی اللہ کی بات کرنی ہے، اس سے باہر، اس کی باؤنڈری سے باہر جا کے آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ پابند تھے اسی جگہ پہ عبادت کرنے کے۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اللہ نے اپنا خاص فضل، عنایت اور برکت نازل فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ہمارے لیے ساری روئے زمین، سارا خطہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، امت محمد کے لیے کیا بنا دیا؟ سجدہ گاہ بنا دیا، اور زمین کو پاک کرنے والی بنا دیا۔ تو کتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، کہ میری امت کا ایک طائفہ، ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہے گی، منصور رہے گی، اللہ کی طرف سے ان کی مدد آئے گی، وہ حق کے اوپر قائم دائم رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، غالب رہیں گے۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا من خذلهم، انہیں بے یارو مددگار چھوڑنے والا بھی ان کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ کب تک ہوگا؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ہوگا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برکت اور سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رکھی ہے کہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے دور آئے، جتنے زمانے آئے، کسی زمانے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہترین زمانہ ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اعلان کیا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے آئیں گے، جو ان سے ملیں گے، تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، تبع تابعین، یعنی تابعین کے شاگرد۔ تو یہ تین دور، خیر القرون کے دور، بہترین تین زمانے جن کی خود اللہ کے نبی نے گواہی اور شہادت دی ہے، یہ تین زمانے بھی کس کو ملے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، کسی اور امت کو نہیں عطا کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک اور برکت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، کالغیث کا ذکر بھی آتا ہے، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب برستی ہے تو اس کا پہلا قطرہ بھی باعث برکت اور باعث خیر ہوتا ہے، اور جب وہ برسنا بند ہوتی ہے تو اس کا آخری قطرہ بھی باعث خیر اور باعث برکت ہوتا ہے۔ پہلے یہ نہ سمجھیں کہ بس جی خیر تو ہم میں ہی تھی، بعد والوں میں کوئی خیر نہیں ہے، اور بعد والے یہ نہ سمجھیں کہ ساری خیر تو ہم نے جمع کر لیا ہے،
پہلوں میں کوئی خیر نہیں تھی، اس لیے فرمایا لا یدرا اولھا خیر ام آخرھا، اللہ نے خیر رکھی ہے۔ قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خیر پہلے دور میں رکھی یا بعد والے، ساری امت کے دور میں اللہ نے خیر، اور خیر امت ہونے کا لقب تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں دیا۔ تو یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ سعادتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دنیا میں عطا کی ہیں۔ جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا برکتیں اور کیا کیا سعادتیں عطا فرمائی ہیں، تو سب سے بڑی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، سفارش، یہ امت کے لیے سب سے بڑی برکت ہے۔ اور دوسری بڑی برکت جو امت کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہونا، حوض کوثر کا آپ کو عطا کیا جانا۔ اور یہ وہ حوض ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤہ احلی من العسل ابیض من اللبن، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے۔ من شرب منہ فلا یظمأ ابدا، جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ فلا یسود وجہہ ابدا، قیامت کے دن لوگوں کے چہرے غم اور تکلیف کی وجہ سے سیاہ ہو رہے ہوں گے، لیکن اس کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا۔ یہ سعادت بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو ہر نبی کو حوض ملے گا، یہ بھی حدیث آتی ہے اللہ نے ہر نبی کو حوض دینا ہے، لیکن جو خوبیاں، جو صفات اللہ نے حوض کوثر میں رکھی ہیں وہ باقی انبیاء کے حوضوں میں نہیں ہے۔ آخرت کی برکتوں اور سعادتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن الآخرون، ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، حساب و کتاب بھی سب سے پہلے ہمارا ہی شروع ہوگا۔ حالانکہ ساری انسانیت پریشان ہے حساب و کتاب کے لیے کہ اللہ ہم سے محاسبہ کرے، حساب و کتاب لے، یہ سختی، یہ گھبراہٹ، یہ انتظار کا عالم، یہ کیفیت دور ہو، یہ کھڑے ہونے کی، یہ پسینے میں شرابور ہونے کی، اور اس گرمی کو برداشت کرنے کی اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی جو کیفیت ہے، یہ جلد از جلد ختم ہو۔ ساری امتیں یہ سفارش کریں گی اپنے اپنے انبیاء کے سامنے، لیکن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو فرمایا کہ سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر حساب کے بعد جب ساری انسانیت جہنم کے اوپر رکھے گئے ایک پل، یعنی پل صراط سے گزرے گی، تو وہاں سے گزرتے ہوئے بھی انا و امتی، انا و امتی اول من یجیز علی الصراط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور میری امت سب سے پہلے پل صراط سے گزرے، احد من السیف، جو تلوار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر، اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور وہاں آپ اپنے قدموں پہ چل کے نہیں جائیں گے، آپ کو آپ کے اعمال چلائیں گے، آپ کا ایمان چلائے گا۔ مدحضۃ مذلۃ، شدید تاریکی ہوگی، پھسلن ہوگی، کلالیب، بڑے بڑے کنڈے، آنکس لوہے کے پل کی دونوں طرف لگے ہوئے ہوں گے، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نیچے پھینک رہے ہوں گے، آپ کو آپ کا ایمان بچائے گا۔
اہل ایمان بجلی کی چمک کی تیزی کی طرح، تیز ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی طرح، تیز رفتار اونٹ کی طرح بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے اہل ایمان مختلف کیفیتوں میں پل صراط کو عبور. ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، اور یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ رسولوں کے سوا کوئی بات بھی نہیں کر رہا. رسول ہی اللہ کے سامنے عرضیاں پیش کر رہے ہیں، اور رسولوں کا کلام کیا ہے؟ رب سلم رب سلم، اے رب سلامتی دے، اے رب سلامتی. اور پھر جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو یہ اعزاز بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گا کہ سب سے زیادہ افراد جو جنت میں جائیں گے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، اور سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جنت میں جائیں گے، پھر پہلی امتوں کے جائیں گے، اور سب سے زیادہ افراد جو جنت میں جائیں گے وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. فرمایا 2/3 افراد جنت میں جانے والے وہ امت محمد میں سے ہوں گے، اور 1/3 افراد پہلی امتوں میں سے ہوں گے. یعنی اگر 100 کے 3 حصے کیے جائیں تو 66% کے قریب افراد جنت میں جانے والے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے، اور باقی 35% افراد پہلی امتوں میں سے. اور جب اجر و ثواب کی بات کی جائے تو پھر اجر و ثواب بھی سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ نے یہود کو بھی موقع دیا کام کرنے کا، اور انہیں اجر کیا ملا جی؟ 1 قرات. نصارہ کو بھی موقع دیا کام کرنے کا، انہیں اجر کیا ملا جی؟ 1 قرات. اور جب امت محمد کی باری آئی تو اللہ نے ٹائم بھی تھوڑا دیا، ٹائم بھی کم دیا، تھوڑا دیا، عصر سے مغرب تک کا، اور اجر کیا دیا جی؟ قراتین 2 قرات. اللہ نے فرمایا تم بس یہ تھوڑے سے عرصے اور وقت میں کام کر لو، میں تمہیں دورہ اجر عطا کروں گا. اور اللہ نے اس امت کو امت شہداء بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. قیامت کے دن ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جب انبیاء اور رسل اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ ان نبیوں اور رسولوں کی قوموں امتوں سے پوچھیں گے ہاں بھی انہوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو کچھ امتیں اور کچھ قومیں ایسی بھی ہوں گی جو اپنے نبیوں کا انکار کر دیں گی، جی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اللہ ہم تک تو تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں کھڑا کیا جائے گا، تمہیں کھڑا کیا اور تم سے اللہ گواہی لیں گے، ہاں بھائی بتاؤ امت محمد کے افراد کہاں ہیں، آؤ بتاؤ ان نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تم گواہی دو گے، اللہ نے تمہیں شہداء بنایا ہے، تم گواہی دو گے کہ واقعی ان نبیوں نے اپنا اپنا پیغام، اللہ تیری توحید کا، فکر آخرت کا، نبوت اور رسالت کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا. اللہ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا، تم تو تھے ہی نہیں اس وقت. تو پھر اے امت محمد کے افراد تم یہ بتلاؤ گے کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی آئے، ان پر اللہ نے کتاب اتاری، قرآن مجید نازل کیا، اس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ. نوح نے اپنا پیغام پہنچایا، ہود نے اپنا پیغام پہنچایا، صالح نے اپنا پیغام پہنچایا، لوط نے اپنا پیغام پہنچایا، تو ہم اس قرآن کی شہادت پر شہادت دیں گے. اور پھر صرف انبیاء کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے بھی تم شہداء ہو. من اثنیتم علیہم خیرا وجبت لہ الجنہ. اے امت محمد کے افراد تم جس کے حق میں اچھی تعریف کر دو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے. ومن اثنیتم علیہ شرا، اور تم جس کے بارے میں برے کلمات کہہ دو وجبت لہ النار،
اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، کیوں؟ کیونکہ تم اس زمین میں اللہ کے شہداء ہو۔ اور پھر شہادت کی بات آئی نا جی، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعدون الشہادت فی سبیل اللہ، یہ شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، تمہارے خیال میں یہ شہادت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، غزوہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا، یہ شہادت ہے۔ اور میں ٹھیک ہے یہ تو شہادت ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ نہیں پتہ جی۔ اذن شہداء امتی قلیل، پھر تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں گے۔ اگر صرف قتل اللہ کے راستے میں ہو جانے کو ہی شہادت کہا جائے تو میری امت کے شہداء کی تعداد تو بڑی کم ہوگی۔ چلو تمہیں میں بتاؤں کہ میری امت میں سے اور کون کون سے شہداء ہیں۔ الشہداء سبع سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے علاوہ بھی 7 قسم کے شہداء ہیں۔ المطعون شہید، المبطون شہید، الغارق شہید، صاحب الحرق شہید، طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، جل کر مرنے والا، تحت الحدم کسی چیز کے نیچے آ کے گر کے مرنے والا، والمرأۃ تموت بجمع، جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے، من قتل دون مالہ دون عرضہ دون دمہ دون دینہ فہو شہید، جو بندہ اپنی جان مال عزت دین کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو امت کو ایک اعزاز یہ بھی ملا کہ اللہ نے شہادت کے مواقع بڑھا دیے کہ کہیں میری امت کے شہداء کی تعداد کم نہ رہ جائے۔ امتی امت مرحومہ، جس طرح دنیا میں رحم کیا اللہ آخرت میں بھی میری امت پہ رحم فرمائیں گے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری امت مرحومہ ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اللہ نے دنیا میں اس کو عذابوں سے اور پہلی قوموں والی پکڑوں سے بچا لیا، اللہ آخرت میں بھی بچائیں گے۔ عذابھا فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، ہاں دنیا میں اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، فتنے آئیں گے، زلزلے آئیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، ناحق خون بہایا جائے گا، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ فتنوں کا سامنا کرنا، یہ میری امت کے لیے آخرت کے عذاب سے بھی کافی ہو جائے گا، آخرت کے عذاب سے بھی میری امت کو بچا دے گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ سعادتیں، یہ برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں ملیں گی اور آخرت میں ملیں گی۔ تو ان سعادتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، جو اتھارٹی ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، جو مقام و مرتبہ ان کا ہے کسی کا نہیں، ان کی ہر بات حرف آخر ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو دے دیں بلا چوں و چرا لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ عصمت کا مقام صرف انہی کا ہے، معصوم صرف وہی ہیں، کسی اور کو ان کے مقام پر مت بٹھاؤ، کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو، کسی مفسر کو ان کے مقابلے میں امام اعظم بنا کے پیش مت کرو۔ جہاں ان کی بات آ جائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہاں اپنی رائے، اپنا قول، کسی اور کی بات، کسی فقیہ کی فقاہت، کسی مجتہد کا اجتہاد، کسی مفسر کی تفسیر، کوئی چیز پیش نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی حدیث آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، پھر یہ کہو ٹھیک وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ پھر سمعنا و اطعنا کا مصداق بن جاؤ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا۔ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں
کہ مومنوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب انہیں دعوت دی جائے آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کراؤ، قرآن و سنت سے فیصلے کرواؤ، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تو مومنوں کو کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات کتاب و سنت پہ پیش کرو، قرآن و حدیث سے رائے لو، اہل علم سے سوال کرو، کسی بات کا علم نہیں پتہ نہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لیکن سوال کیسے کرو؟ بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں تو پھر ان کی بات کو لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں یہ الفاظ انہوں نے کہے کہ لوگو، اگر میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق لے کر چلوں تو میری بات ماننا، اور اگر تم سمجھو کہ کہیں میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے انحراف کر رہا ہوں، ہٹ رہا ہوں، تو یہ نہ کہنا کہ ابو بکر صحابی رسول اتنا بڑا مقام، میری ایک بھی بات نہ ماننا۔ اگر تم دیکھو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ رہا ہوں تو پھر میری لا سمع ولا طاعہ، نہ کوئی بات سننا نہ کوئی بات ماننا۔ جب اتنی بڑی ہستی اور شخصیت یہ کہہ رہی ہے تو بعد کے کسی آدمی کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو، یہ سعادتیں اور برکتیں تبھی ملیں گی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی بیان کی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اپنی ساری زندگی کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور اعتصام کے ساتھ گزار دیں، اور بدعات سے اور شبہات سے اور شہوات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یقیناً یہ برکتیں، یہ سعادتیں جو اللہ نے امت محمد کے لیے دنیا میں رکھی ہیں اور جو آخرت میں رکھی ہیں، وہ انشاءاللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نصیب ہوں گی، اور قیامت کا دن ہوگا اور رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز کریں گے، شفاعت ہوگی، حوض کوثر نصیب ہوگا، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہم وہ جام پئیں گے۔ اور جب پہچاننے کی باری آئی نا، صحابہ نے سوال کیا جی پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین۔ اگر تم گھوڑوں کی ایک جماعت میں جاؤ، خیل دہم بہم، سارے کالے رنگ کے گھوڑے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی پیشانیاں اور بازو اور ٹانگیں سفید ہیں، تو کیا ان مخصوص گھوڑوں کو جن کی پیشانیاں بھی سفید، جن کے ہاتھ بھی سفید، جن کی ٹانگیں بھی سفید، پہچان نہیں پاؤ گے؟ کہنے لگے جی پتہ چل جائے گا، یہ کالے ہیں اور یہ 5 کلیانے ہیں، یہ تو صاف معلوم ہو جائیں گے۔ فرمایا میری امت کے افراد بھی جب قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گے تو ایسے روشن اعضاء لے کر آئیں گے، من آثار الوضو۔ لیکن یہ روشن اعضاء کیوں ہوں گے؟ وضو کی وجہ سے۔ نماز پڑھنے والوں کے اعضاء روشن ہوں گے، وضو کرنے والوں، پاک رہنے والوں کے اعضاء روشن ہوں گے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن ہماری یہ اعضاء منور ہو سکیں اور رسول اللہ ہمیں پہچان سکیں، اور ہم آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پی سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔